دوسری حدیث پرٹیکولرلی بالخصوص شعبان المعظم کی فضیلت سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی کریٹیکل حدیث ہے. میں اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں. سنن نسائی میں ہے 2359 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور دور حاضر میں دو بڑے محدثین شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1435 ہجری اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1999 عیسوی، ان دونوں نے اس کی تحکیم کی ہے صحت کے ساتھ. اور مشکات میں آپ کو یہ حدیث تو نہیں ملے گی، لیکن شیخ زبیر صاحب نے جو شعبان المعظم پہ ضعیف روایت تھی اس کے فٹ نوٹ میں لکھ دیا کہ یہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب کی روایت تو ضعیف ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہے جو یہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. 1305 نمبر 1305 مشکات میں جو حدیث ہے اس کے فٹ نوٹ پہ یہ حدیث شیخ زبیر صاحب نے سنن نسائی کی لکھ دی ہے. اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوا نہیں دیکھتا جتنے روزے آپ شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یعنی شعبان، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اکثر لوگ اس کی فضیلت سے ناواقف ہیں اور غافل ہیں. غافل کے الفاظ ہیں. جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں. اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھے ہیں. میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور شعبان کے مہینے میں میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال پیش ہو. اچھا، نامہ اعمال جو ہے بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں. عصر اور فجر کے وقت فرشتے جو ہیں وہ بدلتے ہیں. اسی طریقے سے اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے اور مشکات میں ہے 2056 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے. یعنی ہفتہ وار بھی پیشی ہوتی ہے پیر اور جمعرات کو، روزانہ جو ہے عصر اور فجر کے وقت، اور ہفتے میں پھر وہ کمبائنڈ فارم میں، جس طرح ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کا بجٹ آتا ہے پھر مہینوں پہ ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے، پھر منی بجٹس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو سال کا پورا سیشن ہے وہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. اور جو ہفتہ وار ہے وہ اس اعتبار سے پیر اور جمعرات اور روزانہ فجر اور عصر کے وقت، اور سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے. ایک تو ایک رات ہے نا، ایک مہینہ بھی مخصوص ہے، وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اس حدیث کے تحت. اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2045 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا. نبی پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے لیکن مبعوث اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اس کی طرف آتا ہے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں ہے 2036. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان کے مہینے میں روزے کثرت کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. چوتھی حدیث صحیح مسلم سے مشکات میں ہے 2036. اس میں اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے. اب یہ دونوں طرف تطبیق آپٹیمل سولوشن یہ ہوگا کہ اکثر آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کا، بسا اوقات بیچ میں سے چھوڑ بھی دیتے تھے. اور یہ دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال ثابت ہیں.
5ਵੀं حدیث بھی صحیح مسلم سے. آپ دیکھ لیں یہ ساری کی ساری احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں سوائے ایک سنن نسائی والی حدیث. اور مشکات میں ہے 2046 صحیح مسلم کے ریفرنس سے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے اور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ کن ایام میں ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے تو کم از کم رکھا کرتے تھے مہینے کے. ہر ہفتے میں بھی 2 روزے ہوتے تھے, وہ 8 روزے الگ ہیں پیر اور جمعرات کے, اس کے علاوہ مہینے میں 3 روزے. لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کن دنوں میں ہوں. لیکن ایک عمومی عمل ہے وہ ایام 20 کا ہے. یہ 20 الپس بیضا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی جن دنوں میں چاند گول ہو جاتا ہے وہ ایام 20. عربی میں بید کہلائے گا, دعاد آتا ہے اینڈ پہ, اور اردو میں 20 با یا اور دعاد. جن دنوں میں چاند گول ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں ایام 20. 13, 14 اور 15 چاند کی راتیں ہیں. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل تھا. ویسے اگر یہ نہ بھی رکھیں تو باقی دنوں میں ضرور 3 روزے مہینے کے پورا کیا کرتے تھے. اور اس حوالے سے وہ 6ٹھی حدیث ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. مشکات میں ہے 2054 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھ لینے والا گویا اس طرح ہے کہ وہ ہمیشہ ہی روزہ رکھتا ہے. یعنی ہمیشہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اگر مہینے میں 3 روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو گویا اس طرح کا ثواب عطا فرمائے گا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے مترادف ہے. اور اسی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور فرمایا اگر کسی نے بہت روزے رکھنے ہیں تو داؤدی روزے رکھے, یعنی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑ دے. یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ, یعنی مہینے میں آپ یہ ایک روزہ چھوڑ کے ایک روزہ یہ رکھ سکتے ہیں, اس کی اجازت مرحمت فرما دی. اچھا, یہ جو سیم فضیلت ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. اب مہینے میں 3 رکھیں تو سال کے کتنے بنے؟ 12 تیا 36. ایک آسان عمل بھی ہے وہ صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں 2047 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لے شوال کے. اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ فوراً بعد شروع کرنے ہیں. بعض نے کہا جی ایک فوراً رکھ لو, باقی پاویں پورے مہینے رکھ لو. کوئی تفریق نہیں ہے. پورے مہینے میں جس وقت چاہیں یہ 6 کی گنتی پوری کر سکتے ہیں, چاہے فوراً بات کر لیں چاہے بعد میں شروع کریں, جس وقت مرضی یہ 6 روزے رکھ لے. صحیح مسلم مشکات میں 2047. تو گویا اس طرح ہے کہ وہ پورا سال ہمیشہ ہی روزہ رکھنے والے کے مترادف ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے کہ آپ 36 روزے رکھ کے بھی اور 6 روزے رکھ کے بھی. جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کہیں گئے تو دیکھا مصلے پہ بیٹھی ہوئی ہیں. کافی دیر بعد آپ واپس آئے, سورج کافی بلند تھا, وہ اس وقت تک مصلے پہ بیٹھی عبادت کر رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تم صبح سے بیٹھی ابھی تک عبادت کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ 3 دفعہ کہہ لیے اور کہا تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا. وہی اللہ کی رحمت ہے. اسی طریقے سے شوال کے 6 روزے سے بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا. مہینے کے 3 روزے رکھنے سے بھی پورے سال کے روزے. تو آپ چوپڑیاں نالے 2 کرو, جس کو زیادہ شوق ہے وہ 3 روزے بھی رکھے, شوال کے 6 روزے بھی رکھے. باقی میرا اپنا پرسنل جو ہے ایکسپیرینس اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر رمضان کے فوراً ساتھ ہی 6 رکھ لیے جائیں تو وہ آسان ہوتے ہیں رکھنے, کیونکہ ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے. جب آپ روٹین توڑتے ہیں پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے. جائز تو ہے اور اس میں کوئی قدغن بھی نہیں ہے, لیکن اس وقت فوراً ساتھ رکھ لینا آسانی ہوتا ہے. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. مشکات میں 1262 سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 کاموں کی نصیحت کی تھی. نمبر 1 مہینے میں 3 روزے رکھنا, وہی ایام 20 والے. نمبر 2 روزانہ اشراق یا چاشت یا دوحہ یا اوابین, یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہے. میرا مسئلہ نمبر آپ 30 دیکھ لیں, میں نے اس میں بتایا. چاشت کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لینا, اور تیسرا سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا. ویسے تو افضل ہے آخری پیر میں, لیکن جو شخص مطلب اہتمام نہ کر سکتا ہو تو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح ثابت ہے
سونے سے پہلے بھی اور رات کو اٹھ کے بھی. اور نماز وطر پہ میں نے ڈیٹیل 2 گھنٹے کا لیکچر دے دیا ہے. مسئلہ نمبر 130، مسئلہ نمبر 130، نماز وطر سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل. 8ویں حدیث سنن نسائی سے ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 2071. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے سفر ہو چاہے مقیم حالت میں حضر میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی رکھتے تھے، 13، 14 اور 15. 9ویں حدیث سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی کے اندر. مشکات میں اس کا نمبر ہے 2057. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تم مہینے میں 3 روزے رکھو تو 13، 14 اور 15 کو رکھا کرو چاند کی، یعنی ایام 20 جن میں چاند گول ہوتا ہے، 13، 14، 15. لیکن مسلم کی حدیث ہم پہلے سن چکے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ بہتر ہے 13، 14، 15. ادروائز آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت 3 روزے رکھ سکتے ہیں، یہ افضلیت والا معاملہ ہے.